اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی مرکزی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کی اجازت اور نگرانی کے بغیر کوئی بھی بحری جہاز آبنائے ہرمز سے رفت و آمد نہیں کر سکتا۔ دنیا اثنا وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی غلط اطلاعات کی بنا پر ایک عرصے سے غلط اندازوں کا شکار ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے آبنائے ہرمز کے سلسلے میں امریکہ کے جھوٹے دعووں کے بارے میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اجازت اور نگرانی کے بغیر کوئی بھی جہاز آبنائے ہرمز سے محفوظ طریقے سے نہیں گزر سکتا۔ کرنل ذوالفقاری نے اپنے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے جہازوں کے معمول کے مطابق گزرنے کے سلسلے میں امریکہ کے جھوٹے دعوے جو اس ملک کی فوج کی مایوسی اور بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں کذب محض اور سفید جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ کرنل ذوالفقاری نے اپنے بیان میں کہا کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آبنائے ہرمز ماضی کی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے مکمل زیر انتظام اور کنٹرول میں ہے اور طاقتور ایرانی مسلح افواج کی اجازت اور نگرانی کے بغیر کسی بھی تجارتی جہاز یا ٹینکر کا اس آبنائے سے محفوظ طریقے سے گزرنا ممکن نہیں ہے اور آئندہ بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا کہ دہشت گرد امریکی فوج اور اس کے لیڈر ماضی سے اب تک طاقتور ایرانی مسلح افواج کے اندر موجود قوم کے جوانوں اور ملت کی طاقت و استقامت کو بخوبی آزما چکے ہیں۔ کرنل ذوالفقاری نے کہا کہ امریکہ خطے میں مسلسل شرارت اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران کی مسلح افواج میں بہادر و شجاع مجاہدین اسلام کی ماضی سے زیادہ ہماگیر تیاریوں کے مقابلے میں امریکہ کی بے بنیاد دھمکیوں کا مزید بے بسی و لاچاری کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا کہ ایران اسلامی کی قابل افتخار مسلح افواج خطے میں امریکی اور صہیونی دشمنوں کی تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس نے سپریم کمانڈر حضرت آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کی دانشمندانہ اور مدبرانہ قیادت میں ملت کے حقوق کے حصول اور انقلاب اسلامی کے اہداف نیز وطن عزیز کے دفاع میں ذرہ برابر بھی پس و پیش سے کام نہیں لیا ہے اور آئندہ بھی پس و پیش سے کام نہیں لے گی اور ہر سطح پر کسی بھی خطرے کا پہلے سے زیادہ منہ توڑ اور سخت جواب دے گی۔ دنیا اثنا وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز کی صورتحال کے بارے میں ٹرمپ کے انتہائی سطحی حماقت آمیز اور بیہودہ بیان کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ اپنی غلط خفیہ معلومات کی بنیاد پر مدتوں سے غلط اندازوں میں مبتلا ہے اور اب آبنائے ہرمز کے بارے میں اور بھی بڑا غلط اندازہ لگا لیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے لکھا کہ جھوٹی خبر سے بدتر جھوٹی انٹیلیجنس ہے اور امریکہ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے توہین آمیز بیان کا جواب دیتے ہوئے مزید لکھا، اللہ اکبر، اللہ دنیا کی تمام طاقتوں سے بڑا ہے، اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے صوبہ سیستان و بلوچستان میں ایک دہشت گرد تکفیری گروہ کے 2 آپریشنل سیلوں کو تباہ کرنے، 2 دہشت گردوں کو ہلاک اور 4 کو گرفتار کرنے کی خبر دی ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے اور سیستان و بلوچستان کی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں امام زمان علیہ السلام کے گمنام سپاہیوں کی کارروائیوں اور IRGC کی زمینی فورسز نیز فوج کے بہادر جوانوں کے توسط سے امریکی صہیونی دشمن انٹیلیجنس سروسز سے وابستہ دہشت گرد تکفیری گروہوں کے اہلکاروں کے ملک میں داخل ہونے کے وقت ان کی شناخت کر کے کسی بھی نقصان دہ کارروائی سے پہلے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ 2 دیگر کو اس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ امریکی صہیونی دشمن کے کرائے کے یہ تربیت یافتہ عناصر صوبے کے جنوب میں اقتصادی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے ہی ان کی نشاندہی کر کے انہیں ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبہ سیستان و بلوچستان کے شہریوں کی سماجی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی فورسز کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے تسلسل میں زاہدان شہر میں شرپسند عناصر اور امن عامہ میں خلل ڈالنے والے 4 رکنی ایک تنظیم یافتہ گروہ کو جو اس شہر کے شہریوں کو اغوا کرنے اور ان کے اہل خانہ سے رقم بٹورنے کی کوشش کرتے تھے، ہتھیاروں کے ساتھ امام زمانہ کے گمنام سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔
عراقی وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ملک کی سرزمین اور فضائی حدود کو پڑوسی ممالک پر حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکا جائے گا۔ سحر نیوز کے مطابق عراق کے وزیر اعظم اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف علی فالح الزیدی نے ملک کے فضائی دفاعی کمانڈ کے آپریشنز سینٹر کا دورہ کیا اور عراق کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر الزیدی نے کہا کہ عراق کی فضائی حدود اور خود مختاری ہماری قومی شناختی علامت ہیں اور ہم کسی بھی فریق کو ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی یا اس کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراق اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری رکھتے ہوئے اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو پڑوسی ممالک کے خلاف حملوں کے آغاز کا مرکز بھی نہیں بننے دے گا۔ عراق کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ ملک کا کردار خطے میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے میں معاون ہے، جبکہ عراقی مسلح افواج ملک اس کی خود مختاری اور قومی فیصلوں کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہیں۔ الزیدی نے کہا کہ فضائی دفاع عراق کے آسمان کی ڈھال اور ملکی خود مختاری کا پہلا دفاعی محاذ ہے۔ ایک مضبوط مسلح افواج کا قیام عراق کی خود مختاری کو مستحکم کرنے اور آزادانہ سیاسی و عسکری فیصلے کرنے کی صلاحیت بڑھانے کی بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے شام کی جولان کی پہاڑیوں پر غاصب صہیونی حکومت کی دائمی ملکیت کے دعوے اور آزاد فلسطینی ریاست سے اس کے انکار کے بارے میں صہیونی وزیر اعظم کی بیان بازی کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایک غاصب اور قابض حکومت کے استعماری عزائم قانونی اور تاریخی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ اقدامات کے جاری رہنے کے تعلق سے ایک بیان میں کہا کہ بنیادی طور پر مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر حکمرانی کرنے والے مجرم اور مافیا ٹولے کا سرغنہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے بارے میں کوئی نظریہ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ فلسطین فلسطینی عوام کا ہے اور نسل کشی کرنے والی صہیونی حکومت کے نسل پرستانہ وہم اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جولان کی پہاڑیاں شام کی سرزمین کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہیں اور ایک غاصب اور قابض حکومت کے استعماری عزائم اس کے قانونی اور تاریخی حقائق کو بدل نہیں سکتے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مقبوضہ جولان کی بلندیوں پر صہیونی حکومت کی خود مختاری کی تائید کے بارے میں کولمبیا کی حکومت کے حالیہ اقدام کو بھی یکسر مسترد کیا اور اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے تمام حکومتوں بالخصوص اسلامی ممالک کے قانونی، اخلاقی اور انسانی عزم پر تاکید کی اور کہا کہ یہ ممالک فلسطینی عوام کو ان کے حق خود ارادیت کے حصول اور صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے، نسل پرستی اور استعمار کے شر سے نجات دلانے میں مدد کریں۔ ہندوستان میں جاری برکس کے مالیاتی اجلاس کے دوسرے دن اسلامی جمہوریہ ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ نے برکس مالیاتی چینل کے قیام اور رکن ممالک کے درمیان ادائیگیوں کے نیٹ ورکس کو مربوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے سینٹرل بینک کے سربراہ ناصر ہمتی نے برکس اجلاس کے موقع پر کہا کہ برکس مالیاتی تعاون میں پیش رفت کو بات چیت سے آگے بڑھانا چاہیے اور سرحد پار ادائیگیوں اور تصفیوں کو آپریشنل، محفوظ اور پائیدار ڈھانچے کی تشکیل کے طرف لے جانا چاہیے۔ ایران کے مرکزی بینک کے گورنر کے مطابق ادائیگیوں کے نیٹ ورکس کو جوڑنے اور قومی کرنسیوں کے استعمال کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ برکس سے باہر مالیاتی راستوں پر انحصار کم کرنے سے رفتار بڑھانے، اخراجات کو کم کرنے اور ممبران کے تجارتی لین دین کی سیکورٹی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے پہلے ہی برکس کے رکن ممالک کے درمیان ادائیگیوں کے نظام کو جوڑنے کے لیے تکنیکی، قانونی اور انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے اور اس منصوبے کے لیے ایک آپریشنل روڈ میپ تیار کرنے میں تعاون کے لیے آمادہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران میں انسانی حقوق کے بارے میں فرانس کے وزیر خارجہ کے دوہرے معیار پر مبنی بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعرات کی صبح کو جاری ہونے والے اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں فرانس کے وزیر خارجہ ژان نوئل بارو کے جواب میں لکھا ہے کہ فرانس جیسے ملکوں کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے بارے میں نصیحت کرنا بند کر دینا چاہیے۔ ان کا یہ اقدام کھلی منافقت اور شرمناک اقدام ہے۔
وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لکھا ہے کہ پیرس نے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام اور ایران کے خلاف جارحیت کی حمایت کر کے ان تمام اخلاقی اصولوں کو جن کا وہ خود کو حامل سمجھتا تھا پاؤں تلے رونت دیا ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ارنا کے مطابق ناروے کے وزیر خارجہ اسپین بارڈ ایڈ نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کو بھی اپنے تحفظ کا حق حاصل ہے، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے خلاف جو جنگ شروع کی تھی وہ تمام بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی اور ثالثی کے ذریعے خطے میں امن کے قیام میں مدد کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ناروے ان پہلے مغربی ممالک میں شامل تھا جس نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے بارے میں اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اور بین الاقوامی قوانین میں تمام ممالک کو شامل ہونا چاہیے، اس لیے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ایران کو بھی اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ ایپسن بارڈ ایڈ نے کہا کہ جہاز رانی کی آزادانہ نقل و حرکت کو کسی مخصوص مسئلے تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا تعلق عالمی صورتحال سے ہے اور اسے حل کیا جانا چاہیے۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطین سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز پر عملے کے ارکان کے درمیان پرتشدد جھڑپ میں کم سے کم 7 امریکی بحری اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صورتحال اب بھی کشیدہ اور بے چینی برقرار ہے۔ دنیاسنا گارڈین نے رپورٹ دی ہے کہ ابراہم لنکن کا عملہ 9 مہینے سے سمندر میں ہے، جس کے نتیجے میں اس جہاز پر موجود ملاحوں کی نفسیاتی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر عملے کے اراکین کے درمیان پرتشدد جھڑپ میں 7 امریکی بحری اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی وجہ طویل عرصے سے جاری تعیناتی اور جہاز کے عملے میں بڑھتی بے چینی بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خونی جھڑپ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر ہوئی، جو کئی ماہ سے خطے میں تعینات ہے اور ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں بھی حصہ لے چکا ہے۔ عملے کے ارکان کے درمیان لڑائی میں چاقو اور دیگر ہتھیار بھی استعمال کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق جھڑپ کے نتیجے میں 7 اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد بھی طیارہ بردار بحری جہاز پر صورتحال کشیدہ اور بے چینی برقرار ہے۔ USS ابراہم لنکن گزشتہ 263 دن سے تعینات ہے اور اس وقت بحر ہند میں موجود ہے، جہاں اس کا بنیادی مشن ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی نافذ کرنا بتایا گیا ہے۔ طیارہ بردار بحری جہاز مسلسل 208 دن سمندر میں رہ چکا ہے، جو جدید دور میں کسی بھی امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی طویل ترین مسلسل سمندری تعیناتی قرار دی گئی ہے۔ جولائی میں عمان میں مختصر قیام کے علاوہ جہاز مسلسل سمندری تعیناتی میں رہا ہے۔ دنیاسنا گارڈین نے رپورٹ دی ہے کہ ابراہم لنکن کا عملہ 9 مہینے سے سمندر میں ہے، جس کے نتیجے میں اس جہاز پر موجود ملاحوں کی نفسیاتی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ ان امریکی فوجیوں کے اہل خانہ اور کانگریس کے ارکان نے اس معاملے پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ نیوی ٹائمز اور اسٹارز اینڈ شپس فوجی امور سے مخصوص امریکی جریدوں نے بھی رپورٹ دی ہے کہ لنکن ایئر کرافٹ کیریئر پر موجود فوجیوں کی نفسیاتی صورتحال بحرانی ہو چکی ہے، یہاں تک کہ درجنوں ملاحوں نے پانی میں کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک فوجی نے اپنی بیوی کو میسج کیا ہے کہ خدا کرے میں کل صبح اٹھوں ہی نہیں۔ اینابل لوما نام کے خاتون نے بتایا کہ ابراہم لنکن کے مشن کی تاریخ بڑھائے جانے کے بعد ان کے شوہر نے اس طیارہ بردار جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی کانگریس میں ریاست کیلیفورنیا کے نمائندے مائک لیون نے صورتحال کے بارے میں انتباہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ابراہم لنکن میں کیفیت یہ ہے کہ شاوروں میں پھپھون لگ گئی ہے، ٹوائلٹ قابل استعمال نہیں، فوجی کئی ہفتوں تک گندے کپڑے پہننے پر مجبور ہو چکے ہیں، گرم پانی، صابن اور ٹوتھ پیسٹ کی قلت ہے اور کھانا آدھا کپ چاول اور 2 عدد سوکھی روٹی پر مشتمل ہے۔ امریکی فوج کے سابق کمانڈر اور کانگریس میں ریاست کالوراڈو کے نمائندے نے انتباہ دیا ہے کہ فوجیوں اور ان کے گھر والوں پر ہفتے کے حساب سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
صہیونی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے علاقوں کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا اور متعدد مکانات کو دھماکوں سے اڑا دیا اور ان کو آگ لگا دی۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ جمعرات کی صبح صہیونی فوج نے لبنان کے جنوبی صوبے کے قصبوں مجدل زون اور المنصوری اور آس پاس کی وادیوں میں مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا اور آگ لگا دی۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے المنصوری قصبے کو 2 مرتبہ نشانہ بنایا، جبکہ سور شہر میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں جاری ہیں کہ جب لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام نے بدھ کے روز جنوبی لبنان میں دیہاتوں اور شہروں کو تباہ کرنے کے صہیونی حکومت کے جواز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ تمام دیہات حزب اللہ کی فوجی تنصیبات ہیں کسی منطق سے مطابقت نہیں رکھتا اور یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اس بات پر تاکید کی کہ صہیونی حکومت اپنے جارحانہ اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے جنوبی علاقوں میں حملے کر رہی ہے اور گھروں، رہائشی علاقوں، انفراسٹرکچر، سرکاری عمارتوں اور عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ دوسری جانب لبنانی فوج نے بھی اعلان کیا ہے کہ جنوب میں صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں نے لبنانی فوج کی تعیناتی اور مکینوں کو ان کے علاقوں میں واپسی کے عمل کو متاثر کیا ہے۔ لبنانی حکومت کے ساتھ معاہدے کے باوجود صہیونی حکومت کی فوج نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ختم ہونے کے بعد دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے اختتام کے بعد دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد لوک سبھا اسپیکر کی جانب سے چائے پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس کا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور ملکہ ارجن کھڑگے سمیت کئی اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے بائیکاٹ کیا۔ چائے پارٹی میں وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سمیت NDA کے کئی لیڈران موجود تھے۔ کانگریس ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر نے حسب روایت لوک سبھا میں اپنی تقریر نہیں کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ پارلیمنٹ کا کام کاج کیسا رہا، اس لیے حزب اختلاف نے ان کی روایتی چائے پارٹی کا بائیکاٹ کیا ہے۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے کے بعد لوک سبھا اسپیکر کی جانب سے یہ میٹنگ رکھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان باہمی تلخی کو کم کرنا اور خوشگوار ماحول قائم کرنا ہوتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پہلی بار جاپان کے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا ہے۔ یہ جزائر روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ روس کے صدارتی دفتر نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ پوٹن نے ایتوروفو جزیرے پر سمندری خوراک کے ایک پروسیسنگ مرکز کا معائنہ کیا۔ جاپان روس کے زیر کنٹرول ان 4 جزائر پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور انہیں شمالی علاقہ جات کہتا ہے۔ جاپانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ جزائر جاپان کی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپان اس علاقائی ملکیتی مسئلے کو حل کرنے اور امن معاہدہ کرنے کی اپنی بنیادی پالیسی کے مطابق روس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم آبے شنزو کی انتظامیہ میں مذاکرات کا عمل فعال ہو گیا تھا۔ یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں جاپان نے مغربی ممالک کے ساتھ مل کر مارچ 2022 میں ماسکو کے خلاف اقتصادی پابندیاں سخت کرنا شروع کی۔ ماسکو نے پابندیوں پر احتجاج کیا اور جزائر کے معاملے پر جاپان کے ساتھ بات چیت سمیت امن معاہدے کی بات چیت معطل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے بعد سے روس نے متعدد بار اعلیٰ عہدیداروں کو ایتوروفو جزیرے پر بھیجا ہے۔ بدھ کے روز پوٹن نے روسی پیسیفک فلیٹ کی مشقوں کے معائنے کے دوران جاپان کو ہدف تنقید بنایا۔ یوکرین پر روسی حملے مسلسل جاری ہیں اور پوٹن کا مذکورہ جزیرے کا دورہ جاپان کو قابو میں رکھنے کی کوشش دکھائی دیتا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام پوسٹ کیا۔ اس میں کہا گیا ہے، ایتوروفو جزیرے سمیت شمالی علاقہ جات تاریخی طور پر اور بین الاقوامی قانون کے تحت بھی ہمارے ملک کا موروثی حصہ ہیں۔ جاپان اس دورے پر سخت احتجاج کرتا ہے۔
جاپان اور امریکہ سمیت 40 سے زیادہ ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں تمام ریاستوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب ان کا بیلسٹک میزائل اور خلائی لانچ وہیکلز لانچ کرنے کا ارادہ ہو تو کم از کم 24 گھنٹے پہلے اس کی پیشگی اطلاع دی جائے۔ منگل کو جاری ہونے والے اس بیان میں کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ چین کا آبدوز سے کیا جانے والا وہ اسٹریٹجک میزائل تجربہ ہے جو گزشتہ ماہ بحر الکاہل میں کیا گیا تھا۔ اس میں میزائل پر نقلی وار ہیڈ نصب کیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق بحر الکاہل کے علاقے میں میزائل تجربے کی حالیہ سرگرمی نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں، آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائلوں اور خلائی لانچ وہیکلز کی لانچ کے حوالے سے پیشگی اطلاع دینے اور تنازع سے بچنے کے ان معیاری طریقوں کی پیروی نہیں کی جو زیادہ تر ریاستوں نے اپنا رکھے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی مناسب پیشگی اطلاع اور تفصیل کے بغیر جوہری صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائلوں کے تجربات خطرناک ہیں اور ان تجربات کے مقامات کے قریبی متعلقہ ممالک کی سلامتی اور امن متاثر ہوتا ہے۔ بیان کے دیگر مصنفین میں جنوبی کوریا، آسٹریلیا، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے میزائل تجربے کے فوراً بعد گزشتہ ماہ کہا تھا کہ لانچ سے قبل متعلقہ ممالک کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ یہ لانچ بین الاقوامی قانون اور روایتی بین الاقوامی طور طریقوں سے مطابقت رکھتا۔ جاپان کے قومی پرچم کو نقصان پہنچانے پر سزا کا قانون جمعرات کو نافذ ہو گیا ہے۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انوویشن پارٹی کے حکمران اتحاد کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی فار دی پیپل اور سانسیتو پارٹی نے مشترکہ طور پر اس بل کو پیش کیا اور جاپانی پارلیمان نے اسے جولائی میں منظور کیا تھا۔ قانون میں قومی جھنڈے کو ایسی مادی علامت قرار دیا گیا ہے جسے سماجی طور پر جاپان کا مستعمل قومی پرچم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قومی پرچم کو عوامی طور پر اس انداز میں نقصان پہنچانے، ہٹانے یا خراب کرنے کی کارروائیاں کرنے پر کہ جن سے نمایاں تکلیف ہو یا نفرت پیدا ہو 2 سال تک قید یا 2 لاکھ ین یعنی تقریباً $1250 جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ آیا کوئی خاص فعل قابل سزا ہے یا نہیں، اس قانون، ارد گرد کی صورتحال اور دیگر عوامل کا معروضی طور پر جائزہ لینا شامل ہوگا۔ قانون کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ اسے لاگو کرنے میں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ لوگوں کی آئینی طور پر ضمانت دی گئی آزادی اور حقوق بشمول آزادی اظہار کی ناحق خلاف ورزی نہ ہو۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے فون پر بات چیت میں آبنائے ہرمز میں آزاد اور محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ بات چیت جاپانی وقت کے مطابق بدھ کی شام 4:20 پر شروع ہوئی اور تقریباً 20 منٹ تک جاری رہی۔ تاکائچی نے کہا کہ موجودہ فوجی کشیدگی کو کم کرنا اور آبی گزرگاہ کے ارد گرد کی صورتحال کو جلد از جلد قابو میں لانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جاپان کے موقف سے آگاہ کیا کہ امریکہ اور ایران کو اپنے تنازعات کے خاتمے اور جوہری اور دیگر مسائل پر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت کے مطابق مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں کی یہ بات چیت ایسے وقت ہوئی جب ایران آبنائے ہرمز میں ایک نئے سمندری راستے کے تعین کے لیے عمان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ تاکاچی نے پزشکیان کو بتایا کہ بغیر کسی اضافی فیس کے مفت اور محفوظ نیویگیشن کو بحال کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایرانی صدر پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر آبی گزرگاہ کو استعمال کرنے والے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری سے بات کریں۔ مزید برآں تاکاچی نے یمن کے قریب آبنائے باب المندب کے ارد گرد کی صورتحال پر توانائی کے تحفظ اور دیگر تناظر میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے منگل کے روز آبنائے باب المندب سے گزرنے والے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا جس میں عملے کے ارکان سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ تاکاچی نے پزشکیان سے کہا کہ وہ حوثیوں پر تحمل سے کام لینے پر زور دیں۔ پزشکیان نے تاکاچی کو آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال اور اس معاملے پر مستقبل کے امکانات سے آگاہ کیا۔
اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر نے وضاحت کی کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کے دوران آبنائے باب المندب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔